بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو 6، 7، 8 محرم الحرام بدھ جمعرات جمعہ اس شخص کے گھر میں نور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، محرم 6، 7، 8 بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن، ان 3 دنوں میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے، اور یہ عمل بھی بڑا آسان سا ہے۔ بچہ بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب، اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ 2 اسما اتنے طاقتور ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں، کوئی بھی شخص ان 3 دنوں میں، بس دنوں کی قید ہے، دیکھیں یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ اگلے سال ہی یہ موقع ملے گا۔ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے۔ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اسی طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرما دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے باوضو ہو کر، خواتین بھی اس عمل کو کریں گی، بچے بھی کریں گے۔ دیکھیں، عمل تو ہے ہی آسان سا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان دنوں کے اندر میں یہ عمل کیا گیا باقی دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام میں 6، 7، 8 یعنی بدھ جمعرات اور جمعہ صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ لو، پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، صرف 3 دن کا بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے، یا رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد کر لیں۔ جو ناظرین، جو بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز فجر یا کسی بھی نماز کے بعد 3 دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی کر لینا۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، مگر فجر کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے گی، ابھی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین محترم، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑتے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر آتے رہتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی آج کا یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کر لینا۔ جب بھی آپ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو گے، آپ کی تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی سے نجات انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔
اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، ترجمہ: زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم: اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہے، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، شرع تعبیدہ بھی دین، نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ استغفار کے فضائل میں بھی یہ ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنا نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔
रवायत है कि सरवर कौनैन नाना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार को कसरत से लाए। इंसान नसियान से बना है, जिसकी वजह से इंसान से ख़ता होती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे इंसान को बचाने के लिए एक तरीका अता फरमाया है, जिसे इस्तग़फ़ार का नाम दिया गया है। इस्तग़फ़ार के ज़रिए बंदा जो उसने गलतियाँ और गुनाह किए होते हैं, उससे बंदा निजात पा लेता है। लोहे की तरह दिलों का भी एक ज़ंग है और उसकी पालिश इस्तग़फ़ार है। खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार को कसरत से लाए। गुनाहों से इस्तग़फ़ार यानी तौबा करने के हवाले से एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को तौबा को लाजिम किया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। शैतान ने बारगाहे इलाही में कहा, ए अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में बाकी रहेंगी गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। एक और जगह मनकूल है कि हज़रत सईद बिन अबी बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी संत के साथ अपने दादा से रवायत करते हैं कि हमारे यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस हाल में कि हम सभी बैठे हुए थे। आपने फरमाया, कोई सुबह तलू नहीं होती मगर मैं उसमें 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। इन तमाम रवायात और अहादीस मुबारका से हमें ये मालूम होता है कि हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पैसा आपको ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलों और तकलीफ़ों से दूर ज़रूर रखता है। ज़िंदगी में हर शख्स को दौलतमंद कामयाब बनने के लिए एक से ज़ायद मौके मिलते हैं, ताहम उस शख्स पर मुनहसर है कि वो मौके को खूब से खूब तर जहानतमंदाना इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल जाए। ये भी मुमकिन है कि ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के मौके किसी को कम और किसी को ज़्यादा मुयस्सर आते हैं। फिर क्या वजह है कि हर शख्स उन मौके से उन सलाहियतों के मुताबिक फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। हर इंसान के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं, उन खसूसियात की बुनियाद पर ही फ़ैसला होता है कि वो इंसान इन मौके से फ़ायदा उठाते हुए किस हद तक आगे निकल जाने की सलाहियत रखता है। कोई भी आपको करोड़पति बनने की गारंटी नहीं दे सकता, ताहम अगर आपके अंदर ज़हन में दर्ज रूटीन, आदत और शख्सियाती खसूसियात मौजूद हैं तो आपकी सिमत दुरुस्त है। अगर आपने अपनी तवक्कुआत को ऊंचा रखा हुआ है और हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं तो फिर आप सही ट्रैक पर हैं। दुनिया में कोई शख्स दौलतमंद नहीं बन सकता और अपने ख्वाब नहीं जी सकता जब तक वो बुलंद तवक्कुआत न रखता हो। औसत दर्जे के शख्स का ख्याल होता है कि सिर्फ खुशकिस्मत अफराद अमीर बन पाते हैं। हकीकत तो ये है कि किसी सरमायादाराना मुल्क में आपके अमीर बनने का हर मुमकिन अमकान होता है, मगर उसके लिए आपके अंदर अज़म होना चाहिए। सबसे पहले खुद से सवाल करें कि मैं अपने तबके निचले या मुतवस्सित से ऊपर क्यों नहीं उठ सकता। उसके बाद कुछ बड़ा सोचना शुरू करें, अपनी तवक्कुआत बुलंद करें तो कामयाबी भी कदम चूमेगी। ज़िंदगी में पैसा का ना होना बुरी बात नहीं, लेकिन पैसे की लालच रखना और लालच में आकर पैसा हासिल करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करना बुरी बात है। ख़वातीनो हज़रात, आज जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है जो आपको दिनों में अमीर बना देगा। जितने यकीन से आप ये वजीफ़ा करेंगे उतनी जल्दी आपको उसके असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें दुनिया के हर काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे ये छोटा काम हो या बड़ा। बगैर पैसों या दौलत कोई दुनियावी काम नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लगी है तो खाने के लिए रकम चाहिए, कपड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई कारोबार करना चाहते हैं तो सब के लिए दौलत या पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे करने पड़ जाते हैं जिनके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे घर में अचानक किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके इलाज के लिए या अपने बच्चों की शादी करनी हो वगैरह। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी दौलत या रिज़्क़ नहीं
نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں کبھی کوئی اچانک زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کہیں نہ کہیں سے فرما دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، تو وظیفہ کرنے کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوری بعد ہی آپ لوگوں کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو عمل بتا رہی ہوں، سورہ کوثر جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جیسے ہی یہ عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، یہ بھی مدد ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، کیونکہ محترم ناظرین، بنو سلمہ میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کوئی ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا، ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔